السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ الاحزاب پارہ 21 اور آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ جی بابا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ ولما، ہاں جی، میم مشدد پہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ شد والی میم پہ غنہ ہوتا ہے۔ غنے کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور غنے کی آواز کو ناک میں چھپا کے ادا کرتے ہیں۔ ولما رأل، را موٹی ہوگی، را کے اوپر زبر ہے، جب را کے اوپر زبر آ جائے، پیش آ جائے تو موٹی ہوتی ہے، زیر آ جائے تو باریک ہوتی ہے۔ رأى المؤمنون، جھٹکا دینا ہے یہاں پہ، مومنون نہیں پڑھنا، حمزہ ہے، واو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا۔ مؤمنون، نو لمبا ہو رہا ہے، نون کیوں لمبا ہو رہا ہے؟ کیونکہ نون کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ مؤمنون الاحزاب، حروف حلقی میں سے حا ہے، حا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وسط حلق سے، حلق کے درمیان میں سے۔ احزاب، زا سختی کے ساتھ ادا ہوگی، زا، ٹھیک ہے۔ زا کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر، زا کو لمبا بھی کریں گے۔ احزاب، قالو، یہ دونوں مدہ ہیں، قا قاف کے بعد الف مدہ ہے، لو لام کے بعد واو مدہ ہے۔ ہذا، ہا، حا اور ہا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ حا وسط حلق سے اور ہا اقصی حلق سے، حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہذا، ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے، اور ذال کے بعد الف مدہ ہے، لمبا کریں گے ایک الف کے برابر۔ ما، میم کے بعد بھی الف مدہ ہے۔ وعدنا اللہ، وعا، ٹھیک ہے۔ عین، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، عین پڑھنی ہے، حمزہ نہیں پڑھنا۔
وعدنا اللہ، لفظ اللہ موٹا ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، زبر ہو پیش ہو موٹا ہوتا ہے، زیر ہو تو لفظ اللہ باریک ہوتا ہے۔ ورسولہ، ورا را موٹی ہوگی، سین کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، آخر پہ ہا ہے، اس پہ کھڑی اپنا الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وصدق اللہ، صاد سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے، مستعالیہ میں سے بھی ہے، موٹے حروف میں سے بھی ہے، موٹا بھی پڑھیں گے اور سیٹی کے ساتھ بھی۔ وصدق اللہ، قاف موٹا ہوگا، لفظ اللہ بھی موٹا ہوگا۔ ورسولہ وما زادہم، ہم میم ساکن آ گئی ہے تو میم ساکن پہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، میم ساکن پہ اظہار ہوگا کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ ہے۔ وما زادہم الا، کون سی مد ہے جی؟ مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ الا ایمانا، ایما دونوں مدہ ہیں، پہلے یائے مدہ ہے پھر الف مدہ ہے۔ ایمانا، نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، ایمانا وتسلیما، تس سین سیٹی والے حروف میں سے، لام کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، اور آخر پہ تنوین کو وقفاً الف مدہ کے ساتھ بدل دیں گے، تسلیما۔ ولما، اور جب رآ دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، الاحزاب لشکروں کو، قالوا تو انہوں نے کہا، ھذا یہ وہی ہے، ما وعدنا اللہ جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا، ورسولہ اور اس کے رسول نے کیا، وصدق اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، وما زادہم اور نہیں زیادہ کیا ان کو، الا مگر، ایمانا ایمان میں، وتسلیما اور فرما برداری میں۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، کفار کے لشکروں کی کثرت تعداد، محاصرے کی سختی، اور پھر سردی اور بھوک کی شدت، بنو قریظہ کی عہد شکنی، تو ان سارے معاملات کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ انتہائی سخت ہو چکے تھے۔ تو اس وقت منافقوں کا اور شکوک و شبہات کے مریض مسلمانوں کا حال اللہ تعالیٰ نے ابھی پچھلی آیات میں بیان کیا، ہم نے پڑھا کہ وہ کہنے لگے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے، تو کدھر گئے وہ وعدے؟ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ مجھے کیسر و کسریٰ، جب ضرب لگائی تو کہا کیسر و کسریٰ کے شہر مجھے دکھائے گئے، اور ان کو صحابہ کرام نے کہا کہ دعا کیجئے کہ ہم ان کو فتح کریں اور ان سے مال غنیمت حاصل کریں۔ تو اللہ کے رسول نے خوشخبریاں سنائی تھی، تو منافقین کہتے تھے کہ اب تو اتنی سختی ہے کہ ہم تو قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، تو یہ اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ کیسر و کسریٰ کے شہروں کے وعدے کیے ہیں، تو وہ پیچھے ذکر کیا۔ تو اب یہاں پہ مومنین کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کافروں کے بعد مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا لشکروں کو، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو وہ پکار اٹھے ان سختیوں کو دیکھ کر کہ یہ تو آزمائش، تنگی اور تکلیف کے وہی مرحلے ہیں جن کے آنے کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے پہلے سے ہمیں خبر دے رکھی تھی کہ جب تنگی آئے گی، آزمائش آئے گی، پھر ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے، جب ہم صبر کریں گے تو پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اترے گی۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تم پر ایسے حالات آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ وہ کیا حالات تھے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، حتیٰ اتنی تنگی پہنچی، اتنی تکلیف پہنچی
اتنے آزمائے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، وہ رسول بھی پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور جو اس کے ساتھ ایمان لے کے آئے تھے وہ سارے بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی وہ حالات ان لوگوں پہ آئے کہ وہ پکار اٹھے بے ساختہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے حالات تم لوگوں پہ تو آئے ہی نہیں ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، اور خبردار سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ آگے فرمایا وصدق اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے آزمائش کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور اس پر صبر کے بعد مسلمانوں کی فتح، نصرت اور کفار کی شکست کا وعدہ بھی سچا تھا۔ جب مسلمانوں نے صبر کیا اور آزمائش پہ پورا اتر آئے تو پھر کفار کو شکست ہوئی، اور کفار مدینے کا محاصرہ اٹھا کے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، یعنی وہ پہلے سے بھی زیادہ ایمان میں پختہ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے والے بن گئے، یعنی ان کے ایمان کو اس چیز نے بڑھا دیا۔ تو یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں 8 آیات کا ذکر کیا اور پھر متعدد احادیث کو بیان کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ان سری آیات کے ہونے کے باوجود بھی وہ اس بات پہ بضد ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔